کس نے کہا یہ براق ہے؟ کس نے کہا تمہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورت کہاں سے لے آئے ہو تم؟ یہ تو افسانے ہیں، چھوٹے بچپن ہم سنتے تھے، دادی اماں کہتی ہے چاند میں پریاں رہتی ہیں، نہ کوئی پری ہے دنیا میں، نہ کوئی دیو ہے، نہ کوئی ڈین ہے، نہ کوئی بلا ہے، تو افسانے ہیں۔ جن ڈراؤنی شکل میں نظر آ جاتا دیو ہے، جنی بن کے عورت بن گئے وہ پری بن گئی، کوئی پری نہیں ہے دنیا میں، نہ کوئی دیو ہے نہ کوئی بلا۔ اور تم نے معراج جیسے ایسے عظیم واقعے پکے کو تم نے اس کو افسانہ بنا دیا۔ گھوڑا ہے اور آگے عورت کی شکل ہے، تمہیں کس نے کہا یہ ایسی کوئی دنیا میں کوئی مخلوق ہے؟ یہ براق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اور بات، جبریل علیہ السلام آئے، رسول اللہ سوئے ہوئے تھے، تو کہا میں کیسے جگاؤں؟ تو انہوں نے آ کے نا ان کے پاؤں جو ہے نا تلوے وہ چاٹنے شروع کر دیے، چومنے شروع کر دیے۔ انا للہ، تمہیں کس نے کہا یہ کہاں ہے؟ جبریل علیہ السلام سارے نبیوں کے استاد ہیں، خود رسول اللہ کے استاد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتے ہیں علمہ شدید القویٰ، وہ تو معلم استاد ہے، تم کہتے ہیں اس کے پاؤں چاٹتے، تمہیں کس نے کہا کہ پاؤں چاٹنے کی باتیں؟ بس ایسی زیب داستان بنائے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا مولوی ہندوستان میں گزرا ہے، نہیں یہ پاؤں جو نا یہ تلوے، یہ دلیل کی ہے جی، چم چم کے تڑیاں سائنوں جگایا، چم چم کے تڑیاں، یہ تو قوالا کا مذہب ہے۔ تمہیں کس نے کہا پاؤں چومے تھے؟ اس کے بغیر معراج نہیں بیان ہو سکتا، یہ بھی بات صحیح نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ لے گیا بیت المقدس میں، وہاں سارے نبی رسول کٹے تھے۔ اب جو اصل بات ہے وہاں سے وہ سیکھنی نہیں ہے۔ اچھا یہ نبی صاحب یہ نبی تھے، رسول تھے، یہ تو فوت ہو گئے، تو جب وہ وہاں آ گئے، جس کا مطلب مرنے کے بعد بھی لوگ آ سکتے ہیں، جب وہ آ سکتے ہیں تو ہمارے ولی بھی آ سکتے ہیں، جب ہمارے ولی آ سکتے ہیں، بزرگ آ سکتے ہیں، تو پھر وہ زندہ ہیں قبروں میں، جب وہ زندہ ہیں تو ہم ان کو پکار سکتے ہیں، ان کو پکار سکتے ہیں تو انکار نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے تو مشکل کشا ثابت ہو گیا، کہتا مان لو ہم جہاں جو بیٹھے ہیں نا ٹھیک بیٹھے، یہ تمہیں کیا کتنے کہتا ہے سارا، یہ تم نے سرزا شروع کر رکھا ہے بھائی، ایک معجزہ ہے، وہاں نبی رسول تھے، کیسے تھے، کس طرح تھے، یہ نہیں، اصل جو بات ہے سمجھنے والی وہ نہیں سمجھنی، اپنی وہ تو قبر پرستی اور اپنا کھانا پینا نکالنا ہے، اصل جو بات ہے وہاں وہ نہیں سمجھنی۔ وہ بات کیا ہے جو اللہ نے سمجھائی؟ بیت المقدس دے وچ انبے یادی، بیت المقدس دے وچ انبے یادی، جمع ہوئی سی مجلس جوے مرضی خدا دی، بیت المقدس دے وچ انبے یادی، جمع ہوئی سی مجلس جوے مرضی خدا دی، لگیے شان محمد ہون ہویدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپس دے اندر سوال ہویا پیدا، کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے دو رکھتاں پڑھاوے۔ جدو جبریل نے سخن سن لیتا، باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چکیتا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے، یہ تیرا ہی آکے دو رکھتاں پڑھا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جتے تو ہمیں کوئی کھلو ہی نہیں سکتا۔ گالتا ایسی نبیوں کی نبوت ختم، رسولوں کی رسالت ختم، پہلی کتابیں کینسل، ساری شریعتیں منسوخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی شریعت، ان کا طریقہ نمونہ تو امام اور بزرگ کی چلاتا ہے، یہاں نبیوں رسولوں کی نہیں چلتی۔ گالتا ایسی سمجھنا والی، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اپنے کھابے تے کھان پین تے چہل پہل تے تماشے تے پہاڑیاں تے نالے دیوی دا درشن تے بہنا دا وپار، نالے اپنی قبر پرستی تے اتھوں زندگی تے اتھوں مل دے تے او کھا اپنا ہی گاڑ تو جڑی گل رب سمجھا او نہ سمجھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں تحفہ دیا، 50 نمازیں ہم تمہیں تحفہ دیتے ہیں۔ اچھا ہر چیز زمین پر فرض ہوئی، نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلا کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا، یہ نماز اتنی اہم ہے، آسمانوں پہ بلا کے دی،
یہ بہت اہم عبادت ہے. دیکھو اس میں رہتے ہیں، نماز میں بڑی رہتے ہیں. میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لیں. میں رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر لیں. مجھے پانی تکلیف دیتا ہے، تیمم کر لیں. میں مسافر ہوں، 2 پڑھ لیں. میں جہاد میں ہوں، مجاہد، پلٹنا جپنا ہنگامی حالت ہے. میرے مجاہد فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، گرتے پڑتے اشارے سے سواری پیدل حالت میں جیسے بھی ہو جائے 1 رکعت پڑھ لے میرے مجاہد، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں. سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو ملی. کیوں؟ اللہ کو اس سے پیار بڑا ہے مجاہد سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان ہے، دودھ شراب شہد کی نہریں ہیں، مشکا فور کا گارا زعفران کی مٹی رف رف کے رکھ کر سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار. اس جنت کے اللہ نے 100 درجے مجاہد کے نام لگا دیے. اور 2 درجوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین سے لے کر آسمان تک. اور اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ ام حارثہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا حارثہ آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، ایک تیر آیا میرے بیٹے کو لگا، اس کی موت واقع ہو گئی. اگر میرا بیٹا شہید ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اللہ نے مجھے بڑا اعزاز بخشا. اگر کوئی دوسری بات ہے میں رو تو لوں، جگر کے ٹکڑے پر دل کی بڑھاس تو نکال دوں. سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا، میں حارثہ اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں. کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے ہیں، کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں. بڑا مقام ہے جہاد کا. ایک دفعہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانے لگے. ساتھیوں نے کہا اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا. آپ نے پوچھا کیوں گے، کس نے دیکھا ہے اس کو نیکی کا کام کرتے ہوئے؟ ایک نے کہا جناب اور تو میں نے نہیں دیکھا، اس نے جہاد کی راہ میں 1 رات پہرا دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور فرمایا اصحابوں کا یظنون انک من اہل النار وانا اشہد بانک من اصحاب الجنہ، تیرے ساتھی تو گمان کر رہے تھے کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں. کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جہاد کی راہ میں 1 رات پہرا دے کے جنت اپنے نام لگوا چکا. مجاہد سے اللہ کو بڑا پیار ہے، لہذا سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو دی کہ تو 1 رکعت ہی پڑھ لینا، لیکن چھٹی نہیں ہے نماز سے. نہ نبی کو معاف ہے، نہ امتی کو، نہ بیمار کو، نہ تندرست کو. اور اس میں نیابت بھی نہیں چلتی. ایک آدمی پر حج فرض ہے نا، سفر نہیں کر سکتا، وہ کسی کو حج کرا دے، جس نے پہلے کیا وہ حج بدل ہو جائے. زکوٰۃ فرض ہے، 5000 روپیہ آپ پر آیا ہے دینا، آپ کے پاس نقدی نہیں ہے، آپ اپنے ساتھی کو کہہ دیں کہ تم 5000 روپیہ دے دو میری طرف سے، میں تمہیں بعد میں دے دوں، ہو جائے گی نیابت. حج میں نیابت ہو گئی. زکوٰۃ. روزہ، بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، بیمار ہے، دہمی مریض، دوسرے کو رکھوا دے، روزے میں نیابت. لیکن نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی. فرمانبردار بیٹا کہے ابو میں جا رہا ہوں، اندھیرا ہے، رستے میں ٹھوکریں لگیں گی، میں تمہاری 4 رکعتیں پڑھتا ہوں. نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی. دوپہر کا ٹائم نہیں، خود بیٹھی ہر نماز. وجہ نہ اس میں نیابت ہے، نہ اللہ نے معاف کی، چھٹی نہیں. ہاں رہتے بڑی دے دی رہتی. وجہ یہ کہ اللہ کہتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا میرے بندو، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے.
اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نہیں چاہتا، میری بندی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل کسی وقت میری محبت سے خالی ہو۔ یہ نماز پڑھنا، سجدہ کرنا اللہ سے محبت کی دلیل۔ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف۔ اگر یہ سن کے انسان گھر بار، بیوی بچے، کاروبار، دوست احباب، محفلیں چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے۔ اور اگر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سن کے یہ بچوں میں بیٹھا رہے، کاروبار میں بیٹھا رہے، اور یہ لوگ نا چوراہوں پہ بیٹھے گپ شپ لگا گئے، بک بک یخ یخ، بک بک یخ یخ، گڑی گڑ گڑ، ٹی وی ڈرامے ویکھ ویکھ کے انہی ہو جان، 2 گھنٹے اتنے بیٹھے رہیں گے، 20 منٹ لگتے ہیں نماز تے نہیں پڑھنے۔ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خوراک گدا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، اتنا کچھ تیرے لیے بنایا، بھی بچے تجھے عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سب کچھ تجھے، اور پیدا تجھے عبادت کے لیے کیا، اور 24 گھنٹوں میں کتنا ٹائم مانگتا ہے 5 نمازوں کا؟ 1.25 گھنٹہ بنتا ہے گھنٹہ سے۔ اگر تو یہ بھی نہیں دے سکتا پیدا کرنے والے کے لیے گھنٹہ سوا 24 گھنٹوں میں، لعنت ہے تیری زندگی پر جو جنگل کی خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ کھانا پینا سونا، کھانا پینا سونا، یہ تو جانور کی زندگی ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے نماز کہ ہر چیز زمین پر فرض ہوئی، نماز کی باری آئی، اللہ نے آسمانوں پہ بلا کے 50 نمازیں دی، کہا میرے نبی تجھے ہم اور تیری امت کو اجازت دیتے ہیں ہمارے ساتھ ملاقات کر لیا۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ملا؟ کہتا 50۔ میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا ہے، تیری امت نہیں پڑھ سکے گی اوپر۔ جب گئے اللہ سے عرض کی، کم ہو گئی، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، کسی چکر میں 10 کم ہوئی، کسی میں 5 ہوئی، اور جب 5 رہ گئی نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ایک چکر اور لگائیں۔ کہا نہیں، مجھے شرم آتی۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اب یہ 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں 5 ہیں، ثواب میں 50۔ اچھا اللہ شروع میں اگر 5 کر دیتا تو اس انعام کا ہمیں پتہ چلتا۔ اچھا دیکھو نا، آپ اپنے ملازم کو کہیں یا اپنے چھوٹے بھائی یا شگرد کو یہ 50 کلو اٹھاؤ یا 50 کلو وزن اٹھاؤ، وہ چرا بولے گا تو نہیں لیکن سوچ میں پڑ جائے گا۔ اچھا چل چھوڑو 50 کو، 5 اٹھاؤ، لے آؤ 5 لے آؤ۔ ایسے جب انسان کو پتہ چلے گا نا بھی 50 تھی 5 ہوئی تو بھاگ بھاگ کے پڑھیں گے، شوق سے 50 کی بجائے 5 رہ گئی یا پڑھیں گے۔ اور اس کی برکت دیکھو، ابھی نماز پڑھنی شروع نہیں ہوئی، آتے ہی نماز کی برکت ہوگی کیا کہ 1 کے بدلے 10 نیکیاں، 5 پڑھو اور 50 کا ثواب۔ اچھا اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، شروع سے کیوں نہیں 5 کی؟ ایک تو یہ وجہ جو میں نے آپ کو بتائی تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اللہ نے کتنا انعام کیا، 50 سے 5 کیوں؟ تاکہ شوق سے پڑھ لیں، آپ 5 پڑھ لیں۔ اور ایک یہ وجہ ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ جب لوگ معراج کا واقعہ پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر جانا پڑھیں گے، جنت جہنم دیکھنا پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا پڑھیں گے، بیت المعمور پہ جانا پڑھیں گے، تو ذہن میں بات آ سکتی ہے اوپر ابراہیم علیہ السلام تو نہیں گئے، نوح علیہ السلام تو نہیں گئے، کوئی نبی بھی نہیں گیا، یہ گئے ہیں، کوئی گل او اے اے او او اے اے او، بس اللہ ہی جانے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ دماغ خراب ہوں گے، قوال خراب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں معراج کے اندر بار بار اوپر جانا، نیچے آنا، اوپر جانا، نیچے جانا، اوپر عرض کرنا، نیچے آنا، اس کو درمیان میں رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ بڑی شان ہے، اسراء کرایا، معراج کرایا، اوپر گئے سب، لیکن وہاں جا کے رب نہیں بن گیا، بندہ ہی رہا، منگنا میرے کو ہی رہا، اتنے جا کے رب نہیں بن گیا۔ کیونکہ جتنی بڑی شان ہو نا، جتنی بڑی شان اتنا ہی داؤ زیادہ لگتا ہے۔ یار کوئی نہیں گیا، کڈے دماغ بودلے پھرتے ہیں، بس وہ کئی کہتے نہیں ایک کو کچھ ہے، وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدین کی پوچھنا ہے، اے دل دریا سمندر اٹھوں گے تو کون دلاں دیاں جائیں،
یہ بھید کسے نہ پائے، یہ بغلولہ نہ دین ہے۔ اچھا اے روڑا کڈن واسطے اللہ نے پھیرے لگوائے۔ یہ بھی بات ثابت ہوگی کہ مختار کل نہیں ہے، کہ موسیٰ علم غیب بھی نہیں جانتا۔ اگر علم غیب جانتے ہوتے تو موسیٰ دے کہن دے کو پیچھا جاندے اتھے ہی رب نو کہندے بھی غیب نہیں تے مختار کل بھی ثابت نہیں ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب مشورہ اچھا چلو اسی پھر چل جبریل ٹور اسی پھر کٹا دیتیاں، آپ ہی کٹا دیتیاں، نہیں اتھے عرض کی نہ مختار کل نے نہ عالم الغیب نے، اور نہ مرضی رب سے سوالی ہیں، مانگنے والے ہیں۔ اچھا ایک اور قوالا نے کام نو بڑا چکیا، مولوی صاحب بھی ساڈے پھر پتہ نہیں نال لگ جاندے نے، پتہ نہیں کی کردے نے کی او جی ایک مقام آیا، جبریل نے آخیا بھی اپنا تو جواب ہے، میں تو نہیں اگے جا سکتا، جی میں نگاں گیا تو میرے تو پر سڑ جان گے۔ ایک ہندوستان دا مولوی انہیں شعر لکھ دیتے، اف تیری گرمی رفتار چوب عرش، اف تیری گرمی رفتار چوب عرش، جس آگ میں جل جاتے ہیں جبریل کے پر بھی، روشن ہے تیرے نام سے صدیق و عمر بھی۔ ایک تو ان کے نہیں آگے جبریل کے کھڑو گیا سی، جبریل علیہ السلام اللہ کی بات سنتا ہے۔ جبریل وہ ہے کہ جب اللہ بات کرتا ہے اس کی اتنا جلال ہوتا ہے، جبریل کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، اتنی قوت والا کہ وہ رب کا کلام سنتا ہے، نیچے سارے فرشتے عاجزین کی ساری سے پر مارتے ہیں، کیا کہا کیا کہا کیا کہا، کہتا ہے کہا، سب پھر تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ تم جبریل کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ بھی بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچا کہ سمیت تو صریح اقلام، جو اللہ کے فرشتے قضاء و قدر کے فیصلے لکھ رہے تھے، اللہ کے آرڈر لکھ رہے تھے، ان کے قلموں کی جو چرچراہٹ ہے نا چلنے، وہ میں نے کانوں سے سنی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ علیہ السلام دنیا کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جو تین باتوں کا عقیدہ رکھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو تین باتوں کا عقیدہ رکھے وہ جھوٹا ہے۔ جو یہ کہے نا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، جھوٹا ہے۔ اور جو یہ کہے نا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، جھوٹا ہے۔ اور جو یہ کہے نا کہ محمد رسول اللہ نے کوئی بات چھپا لی ہے، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے، جان دیں ظاہر دیاں جانڈا دی گا تو پار دیاں، جان دیں آر دیاں، غلط ہے۔ یہی شریعت جو ہم سارے سامنے، جو تین باتوں کا عقیدہ رکھے، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زیادہ محبت کسی کو نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کل کی بات جانتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین کی بات چھپا لی ہے، عام لوگوں کو نہیں بتائی، خاص کو لوگوں کو بتائی۔ یہ عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے اور بخاری شریف۔ اس سلسلہ میں ایک بات آخری آپ کو کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ جب آپ واپس آئے نا تو آپ کو اندازہ تھا کہ یہ مکے والے جو مجھے نبی رسول نہیں مانتے، جب میں نے یہ کہا نا کہ رات کی چند گھڑیوں میں میں بیت المقدس گیا جہاں تمہارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں، یہ تو مجھے جھٹلائیں گے، آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے یا مانیں گے۔ آپ نے امت کو سبق دیا کہ جو بات سچی ہو نا، حق کی ہو، اس کو ڈنکی کی چوٹ پیش کرو، ماحول دیکھ کے، معاشرہ دیکھ کے، لوگوں کے تیور دیکھ کے اور لوگوں کے انداز مزاج دیکھ کے مسئلہ نہیں بدل۔ یہ آپ نے بات سمجھائی۔ آپ نے کہا میں گیا ہوں، ادھر سے کافروں کے بڑے بڑے سردار بھاگتے ہوئے، وہاں جہاں ہمارے کئی دن راتیں لگ، آپ وہاں گئے؟ اچھا ادھر سے آئے، سنے محمد نویں گال نویں سر، اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمارے کئی دن لگتے ہیں تم وہاں ہو کے آئے؟ اللہ، آپ اندازہ لگائیں کتنی استقامت ہے آپ کی اور کس طریقے سے آپ اس بات پر کہیں۔ انہوں نے کہا بڑے پاپڑ بیلے تھے، ایک تالیاں پیٹنے والی جماعت، ایک سیٹیاں، یہ تالیاں پیٹنے والے سیٹیاں بجانے والے آپ کے مخالفین تھے۔ آج کل قوالی بنائی ہوئے، تالیاں سیٹیاں بجاؤ، قوالی شریف، یہ تو وہ لوگ تھے جو نبی کے مخالف تھے، یہ ان کا کام تھا۔ انہوں نے کہا تالیاں پیٹنے والی جماعت مقرر کی تھی، سیٹیاں بجانے والی،
کانوں میں روئی ڈالنے والی، لیکن اس کی بات بڑھتی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم روک نہیں سکے. ہن پھنسے ہاں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. کون منے گا ایڈی کچی گل ہوں کون منے گا. ہوں پھنس گئے محمد، ہوں پھنس گئے. بڑے خوش ہوئے تے کہنے لگے کہ سب سے زیادہ اس کی بات کون مانتا ہے. اب تو جس کو چاہے گمراہ کر لے گا. سب سے زیادہ اس کی بات کون مانتا ہے. فوراً نتیجے پہ پہنچے کہ سب سے زیادہ ان کی بات ماننے والا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس وقت کے کفر کو بھی یقین تھا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابعداری کرنے والا، حدیث کو ماننے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ. آج کے کفر کو ابو بکر کے ایمان میں شک پڑا ہوا ہے. اس وقت کے کفر کو یقین تھا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے. آج کے کفر کو ابو بکر کے ایمان میں بھی شک پڑا ہوا ہے. گئے ابو بکر کو جا کے تانا دیا. دوست کو دوست کا تانا ملتا ہے. نئی بات سنی، تو ٹھیکہ چکے ہر بات ہی ٹھیک، محمد رسول اللہ کی ہر بات ہی ٹھیک. نویں سنی ہے، دوست کو دوست کا تانا ملتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں یار اپنے سجن نو سمجھا، ساڈے راہ ڈکدا ہے، سمجھا انہوں. ابو بکر کتنا عظیم انسان ہے کہ تجھے محمد کے تانے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر آ ابو بکر، ادھر آ. کیا ہوا؟ اور جہاں ہمارے کئی دن نہیں لگ جاتے رہتے. ہاں محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں چند گھڑیوں میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. اچھا حدیث کی تحقیق کرنی ضروری ہے. ہمیں سانو کالا کالا رسول اللہ کہہ کے بے وقوفوں کو بڑھا جائے. انہوں نے کیوں بھی یہ گل انہیں آکھی کیوں ہے؟ ہاں آکھی کیوں جی آکھی انہوں نے یہ گل پکی انہیں آکھی. ہاں پھر کو اور مننے نہ مننے میں مانتا ہوں. جو کہا سچ کہا، جو فرمایا سچ فرمایا. ابو جال آنکھاں پھاڑ کے ویکھن لگ پیا. وہ کہنے لگا بکر بلال اور دی گل تو ہو رہے غریب غربیاں دی، اور تو پرندہ بندہ اور سردار بندہ گویڑی بندہ اور مکے کا سردار، اور تو بھی اتنی کچی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا. جہاں ہمارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں وہاں چند گھڑیوں میں ہو کے آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسکرا کے فرمایا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں. اس نے کہا میں نبی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں رسول ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میرے پاس رب کے سلام آتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. جب میں نے دعوی نبوت میں دعوی رسالت میں اس کو سچا مان لیا تو پھر جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا کہ کلمہ پڑھ کے رسول دی غلطی نہیں کڈی دی. کلمہ پڑھ کے رسول دی غلطی کرنی. یہ بخاری شریف ہے. ہاں حدیث تو صحیح ہے. بخاری شریف قرآن تو بات صحیح کتاب ہے. یہ بخاری یہ رفع الیدین دی حدیث ہے. اس وطفات امام دے پیچھے پڑھا نہیں. لیکن گل اصل پتہ کی ہے، آخر میرا مطلب ہے آخر انہوں کو بھی تو میرا مطلب دیکھو نا جی ہوں آخر اوئے تو آخر تے عمل کرنا ہے کہ عمل تے کرنا ہے؟ مانا آرام تے ہوتا ڈھیر سامنے حدیث پئی ہے. میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، میرا مطلب آخر یہ ہے غلطی نکالنے. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا کہ کلمہ پڑھ کے پھر رسول دی غلطی نہیں کڈی دی. سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں. اقبال کو بھی کہنا پڑا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول پس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. انہیں بھی یہ تو بڑا پکا واپس آئے. کہنے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے بیت المقدس؟ ہاں. اچھا بتاؤ بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں؟ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا. اب یہ پوچھتے ہیں میں وہ گنتا تو نہیں رہا. مجھے اتنی پریشانی ہوئی جتنی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. آپ کی یہ مسجد اللہ اس کو آباد رکھے، بہت خوش ہوا میں. اور اس کو اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، دائیں بائیں اس کو بڑھا دے اللہ تعالیٰ.
آپ لوگوں کے مال و دولت میں اللہ برکت کرے اور سب کو اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کی توفیق دے۔ میں پوچھوں نا قاری صاحب بیٹھے نے کہ تہاڈی مسیدیاں ٹوٹیاں کنیاں نے، یہ نہیں دس سکتا، وہ گندا تھا نہیں لگا اللہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، میں چپ ہوں۔ اللہ نے انہونے کو ہونے کر دیا، ناممکن کو ممکن کر دیا، پردے اللہ نے ایک طرف کر دیے اور بیت المقدس سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے، نبی گن گن کے بتاتا جاتا تھا۔ اصل بات آگے ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ اللہ نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اس سے اعلان کروانا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لوگوں، حاکم محکوم، خادم مخدوم، عربی عجمی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، میں سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ کسی کی نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے ان سے یہ اعلان کروانا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی اس کو ثابت نہیں کر سکا تھا، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کی اللہ نے لاج رکھی۔ کوئی ویسے نہ مانے اس کی مرضی، لیکن یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ محمد نے ایک بات کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ثابت نہیں کر سکا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام اس لیے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ یہ کھان پین تے کھابے تے پہاڑیاں تے چہل پہن تے ڈھمکے ڈھمکے یہ کوئی تعلق نہیں۔ جو سبق ہیں معراج سے وہ میں نے آپ کے سامنے چند رکھے ہیں، اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔